بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات۔ محترم بھائی اور عزیز ہو، آج کی گفتگو اس پر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کی اہمیت ہے، ان عمل کی قیمت لگے گی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں، اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پسندیدہ ہیں۔ اور اگر اخلاص نہ ہو تو پھر چاہے انسان کی نیکیاں اور انسان کے اعمال پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل قیامت والے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا۔ بھئی کس آدمی نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے عمل کیے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر یہ واضح ہے کہ نیکیوں کو، اعمال کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ ایک ایسا اصول ہے اور ایسی بات ہے کہ اگر ہم اس بات کو لے لیں اور معاشرہ اور لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ گنتی کا اعتبار نہیں ہوتا، وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ آج ہمارے نظام کے اندر اور معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی یہی آئی ہے کہ سروں کو گنا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ان کا وزن نہیں کیا جاتا۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے، اور اس کو آج کی اصطلاح کے اندر جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جمہوریت کے اندر افراد کو گنا جاتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، نشائی ہوں، بے عقل ہوں، بدتمیز ہوں، لیکن اگر گنتی کے اعتبار سے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر صاحب الرائے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں، اگر وہ گنتی کے اعتبار سے کم ہیں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ سب سے بڑی خرابی ہمارے اس نظام جمہوریت کے اندر یہی ہے جو فطرت کے خلاف ہے، جو فطرت کے خلاف ہے۔ ہر جگہ جو ہے اس کو بات کو پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اس کا وزن کیا جاتا ہے، اس کی وزن کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے نظام کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب کل قیامت والے دن ہمارے اعمال پیش ہوں گے تو وہاں ہمارے اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ کس آدمی نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کس آدمی کتنے نوافل پڑھے ہیں، کتنے قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ وہاں تو وزن کیا جائے گا۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی کو زیادہ نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، یا زیادہ قرآن پاک نہیں ختم کرنے چاہیے، یا زیادہ نیکیاں نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ کے اندر وزن ہے تو وہ اچھا ہے، لیکن اگر وہ صرف گنتی کے اعتبار سے زیادہ ہے، وزن کے اعتبار سے کم ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے زیادہ اعمال کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ تو یہ اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟
کہ ہمارے اعمال وزنی ہو جائیں، ایک عمل جو ہے ہمارے سارے گناہوں کے اوپر بھاری ہو جائے، ساری زندگی ہم نے گناہ کیے ہوں، لاکھوں کروڑوں ہمارے گناہ ہوں، لیکن ایک نیکی ہماری اگر وزنی ہو جائے، ایک نیکی ہے، اس کا وزن زیادہ ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہوں سے۔ اسی لیے تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث کے اندر کہ انسان کے آخری وقت کا اعتبار ہے۔ بس اوقات انسان ساری زندگی اچھے عمل کرتا ہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری نیکیوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ بس اوقات انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، ساری زندگی گناہ کرتا ہے، لیکن آخری وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی ایسا اچھا عمل کروا لیتے ہیں، ایسا کوئی اچھا کام کی اس کو توفیق مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی نیکی کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور اس کی ایک نیکی ہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب دیکھنے کے اندر تو وہ ایک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو گنتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اس کا وزن اتنا ہے، وہ وزنی اتنی ہے کہ وہ سارے گناہوں کے اوپر غالب آ گئی ہے۔ تو اب میں نے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہماری نیکیوں کے اندر وزن کیسے آئے گا؟ تو محترم بھائیو، یہی بات عرض کرنی تھی کہ اگر ہم اپنی نیکیوں کو وزنی بنانا چاہتے ہیں، چاہے نیکی کم ہو یا نیکیاں زیادہ ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں وزنی بن جائیں اور وہ ہمارے گناہوں کے اوپر غالب آ جائیں اور ہمارے گناہ مغلوب ہو جائیں اور آخرت کے اندر ہماری بخشش ہو جائے، تو یہ نیکیوں کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو نیکی اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے اندر وزن ہوتا ہے، اور پھر جتنا جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اگر اپنی زندگی کے اندر ایک چاول کے برابر کوئی چیز اللہ کے رستے کے اندر خرچ کی ہے، ایک جو کے برابر کوئی چیز اللہ کے رستے کے اندر خرچ کی ہے، اور آج ہم اگر پہاڑ جتنا بھی مال خرچ کر دیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس چاول کے برابر جو نیکی ہے، ہمارے پہاڑ کی برابر کی نیکی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا اخلاص ہمارے اندر نہیں آ سکتا۔ جو اخلاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر بیٹھ کر حاصل کیا تھا اور ان کو حاصل ہو گیا تھا، وہ اخلاص اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان کی جو نیکیاں ہیں ان کا وزن زیادہ ہے۔ بہرحال وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری نیکیوں کے اندر اخلاص کی وجہ سے وزن آئے گا، اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرے گا۔ اور اسی وجہ سے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کے عمل کی قیمت ہے، اگر عمل کرتے وقت آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، شہرت مقصود ہے یا کوئی دنیاوی مفاد مقصود ہے یا کسی کے اوپر اپنی عزت بڑھانا مقصود ہے، کوئی مقصد ہے اللہ کی رضا سے ہٹ کر، تو ایسے عمل کی اچھا سے اچھا عمل کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ عمل کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہاں میں غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا چلا جاؤں۔ بعض ہمارے دنیا دار یا ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس حدیث سے بڑا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، مثلا ایک آدمی داڑھی منڈواتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے بھئی یہ داڑھی تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، شاعر اللہ ہے، گناہ کبیرہ ہے داڑھی منڈوانا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہماری نیت اچھی ہے۔
بھئی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ گناہ اچھی نیت سے کریں تو وہ نیکی بن جائے گی، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ نیک گناہ کا کام، برا کام جتنی بھی اچھی نیت سے کیا جائے وہ اچھا نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے اندر کفر کا خطرہ ہے، کفر کا خطرہ ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی حرام آمدنی سے حاصل کیے ہوئے پیسہ، حرام ذرائع سے حاصل کیے ہوئے پیسہ، مثلا سود ہے، سود سے کمایا ہوا پیسہ اگر آپ اس نیت سے خرچ کریں کہ مجھے اس پر نیکی ملے گی، آپ کسی بیوہ کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں اور مقصد آپ کا یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سود کا پیسہ ہے، یا کسی کا میں نے حق غصب کیا ہے، یا کسی کے ساتھ میں نے فراڈ کیا ہے، رشوت لی ہے، اور پھر آپ ہمدردی طور پر کسی غریب کو، کسی مسکین کو اور کسی بیوہ کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ حرام کی کمائی کا کمایا ہوا پیسہ، اور پھر آپ اس کے اوپر نیکی کی امید رکھتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر نیکی ملے گی، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس آدمی کے کفر کا خطرہ ہے کہ کہیں آدمی کافر نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس نے حلال کو حرام کو حلال کر دیا ہے، اور یہی کفر ہوتا ہے۔ آدمی جان بوجھ کر حرام کو حلال سمجھے، جان بوجھ کر، اس کو پتہ ہے کہ یہ ناجائز کام ہے لیکن اس کو جائز سمجھ کے کرتا ہے، یہ کفر ہے۔ ہاں، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، ناجائز کام کو ناجائز سمجھ کے کرتا ہے تو پھر تو یعنی کہ ہے تو گناہ لیکن کفر کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حرام کو حلال سمجھتا ہے، ناجائز کو جائز سمجھتا ہے، تو پھر اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کفر کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اس غلط فہمی کو آپ کو نکال دینا چاہیے کہ برے کام اچھی نیت سے اچھے نہیں بن سکتے، گناہ اچھی نیت سے اچھا نہیں بن سکتا، ہاں الٹا کفر کا خطرہ ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کام بھی اس وقت اچھے ہوں گے، نیک عمل بھی اس وقت نیک عمل بنے گا جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اچھی نیت کے بغیر آپ کا اچھا عمل بھی اچھا نہیں ہے۔ اچھی نیت کے بغیر قرآن حدیث کے اندر جو عمل کرنے کا حکم ہے آپ اس کو کر رہے ہیں اور سنت کے مطابق کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن نیت کے اندر فالٹ ہے، دل کے اندر خرابی ہے، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو فرمایا ہے کہ ایسا عمل اچھا سے اچھا کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہے، کسی غلط نیت کی وجہ سے وہ عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، کیونکہ واقعہ سے بات ذرا آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ حیات الحیوان کے حوالے سے بہت سارے بزرگوں نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ ایک ہرن کا واقعہ آتا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو جتنی مخلوقات تھیں پہلے جن کو پیدا کیا ہوا تھا، وہ ساری کی ساری مخلوقات یا کچھ مخلوقات سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جو آتا تھا سیدنا آدم علیہ السلام اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمال پیدا ہو جاتا اس جانور کے اندر۔ تو اسی طریقے سے ایک ہرن بھی آیا اور اس نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ کی زیارت کرنے کا شوق تھا، آپ کی مجلس میں آنے کا شوق تھا،
تو حسب معمول سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی کمر کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے بھی دعا کی۔ تو کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہرن کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا کہ اس کے اندر کستوری اور نافع بن گیا۔ یہ کستوری ہے، بہت مہنگی ہے، لاکھوں روپے کی میرے خیال تولہ ہوگی جو اصل ہے، یہ ہرن کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ ہرن کا جو ہے یہ ناف ہوتی ہے نا، اس جگہ یہ ہوتی ہے اور وہاں سے یہ نکلتی ہے۔ وہ جب ایک وقت ہوتا ہے، اس کی عمر ہوتی ہے تو وہ گر جاتی ہے، پھر لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس ہرن کے اندر جس کو نافع کہتے ہیں اور ہماری زبان کے اندر اس کو کستوری کہتے ہیں، وہ چیز اس ہرن کے اندر پیدا ہو گئی۔ جب وہ واپس گیا اپنے ہرنوں کے پاس تو اس کے اندر وہ کمال پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی برکت کی وجہ سے، زیارت کی وجہ سے، اب دوسرے جو ہرن تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ کے اندر یہ کمال کہاں سے آ گیا؟ آپ بھی تو ہمارے جیسے ہی ہیں نا، آپ بھی ہرن ہیں، ہم بھی ہرن ہیں، ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، آپ کے اندر کیسے چیز یہ آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے ایک پیغمبر کی، اللہ کے ایک بندے کی زیارت کی ہے اور انہوں نے میرے کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے دعا کی، تو اس کی وجہ سے یہ کمال آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی ہاتھ پھروا کے آتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ تو وہ دوسرے ہرن بھی سیدنا آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، لیکن ان کا مقصد زیارت نہیں تھا۔ پہلا جو ہرن تھا وہ کستوری بنوانے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ زیارت کرنے کے لیے آیا تھا۔ ان کا مقصد وہ اخلاص کے ساتھ آیا تھا اور صرف زیارت مقصود تھی۔ اب جب دوسرے ہرن آئے، ان کا مقصود زیارت نہیں تھا، ان کے اندر وہ اخلاص نہیں تھا، بلکہ ان کی نیت یہ تھی کہ ہمارے اوپر بھی وہ ہاتھ پھیریں گے اور ہم بھی قیمتی بن جائیں گے، ہمارے اندر بھی نافع پیدا ہو جائے گا، ہمارے اندر بھی وہ کستوری پیدا ہو جائے گی۔ تو محترم دوستو، جب وہ آئے انہوں نے بھی ہاتھ پھروایا اور دعا کی درخواست کی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیا اور دعا بھی کی، لیکن ان کے اندر وہ کستوری اور وہ جو نافع ہے وہ نہیں پیدا ہوا۔ تو کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پہلا جو ہرن آیا تھا وہ اخلاص کے ساتھ آیا تھا، اس لیے وہ قیمتی بن گیا، اور دوسرے جو ہرن آئے تھے ان کا مقصد زیارت نہیں تھا، ان کا مقصد اللہ کے نبی کا ادب و احترام نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، وہ صرف ایک مفاد کی غرض سے آئے تھے اور ایک فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے آئے تھے، تو ان کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم دوستو، پوری اس گفتگو کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں اور جو اعمال شریعت کے اندر کرنے کے ہیں ان کو ہم اچھی نیت کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، آقا دو عالم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں، تو انشاءاللہ ایک عمل بھی اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو ہمارے سارے گناہوں کے اوپر وہ غالب آ سکتا ہے اور ہماری آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اپنی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی اور 24 گھنٹے کے جو ہم اعمال کرتے ہیں اپنے رضا کے لیے آقا دو عالم علیہ السلام کی سنت کے جذبے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔